جن کی شادی ان کی شادی کی قسط نمبر 15 کا خلاصہ۔ اس قسط میں بڑھتے ہوئے تنازعات، ایک چونکا دینے والا انکشاف اور خاندانی رازوں کو حل کرنے کی کوشش کا سلسلہ دکھایا گیا۔ علی اور نادیہ اپنے دادا کی ڈائری میں لکھی پہلی پہیلی کو حل کر لیتے، جو انہیں حویلی کے سب سے اونچے درخت کے ساتھ تک لے جاتی ہے۔ درخت کے اندر سے انہیں ایک چھوٹا سا ڈبہ ملتا ہے جس میں صرف ایک خالی کاغذ ہوتا ہے۔ نادیہ حیران ہو کر سوچتی ہے کہ شاید ان کے دادا نے ان کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا ہے۔ شہزادی خوشی کا دل ٹوٹ جاتا ہے جب چنکی بازو سے ایک ویڈیو دکھاتی ہے جس میں علی نادیہ سے اظہار محبت کرتا ہے اور اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ جب خوشی یہ سنتی ہے کہ علی نادیہ سے کہتا ہے کہ ہماری شادی بعد میں ہوگی تو وہ مکمل طور پر اس پر اعتماد کھو دیتی ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ علی نادیہ کے تعویذ کے زیر اثر ہے اور وہ اعلان کرتی ہے کہ اب جنگ ہوگی۔ اسد اپنی بیوی زارا کو کلینک لے جاتا ہے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ زارا حاملہ ہے۔ آذر جنوں کے سردار کو جب زارا کے حمل کی خبر سنتا ہے تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ یہ بچہ وہ تیسری نسل ہے جس کی پیدائش سے جنوں کی حکومت ختم ہو جائے گی اور انسانوں کا قبضہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا۔ وہ عہد کرتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اسے ختم کر دے گا۔ جب علی، اسد اور زارا گھر سے باہر ہوتے ہیں، نادیہ حویلی میں اکیلی رہ جاتی ہے، صرف تعویذ کی حفاظت میں۔ اچانک ایک اندیکھا وجود کا حملہ ہوتا ہے۔ ممکنہ طور پر خوشی ہی تھی جس نے نادیہ کا تعویذ کسی حد تک اسے بچا لیتا ہے۔ جن کی شادی ان کی شادی قسط نمبر 16۔ خوشی جو انسان کا روپ دھارے ہوئے ہے وہ چنگیز چاچا کے روپ میں آتی ہے اور نادیہ کا سامنا کرتی ہے۔ اسے چالاکی سے اس کا تحفظی تعویذ اتروا دیتی ہے۔ بعد میں نادیہ اس وقت خودکشی کی کوشش کرتی ہے جب اسے آذر کی بیوی کے ذریعے اس کے موبائل سے بھیجی گئی ویڈیو ملتی ہے جس میں علی کی نادیہ سے محبت کا ثبوت ہوتا ہے۔ نادیہ کے آنسوؤں کے سامنے علی آخرکار سچ بول دیتا ہے کہ وہ نادیہ سے کبھی محبت نہیں کرتا تھا اور اس سے شادی کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ اس نے نادیہ کو صرف استعمال کیا ہے تاکہ جن خاندانوں کو دھوکے میں رکھ کر خاندانی پہیلیاں حل کر سکے۔ وہ نادیہ سے معافی مانگتا ہے۔ خوشی دوبارہ نادیہ سے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہی علی کی اصل محبت ہے، ایک جن جس نے علی سے بے پناہ عشق کیا۔ مگر خوشی ایک بڑا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر نادیہ علی کی خوشی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گی۔ علی اپنے بھائی اسد اور بھابھی زارا کو بتاتا ہے کہ وہ جن زیادی خوشی سے سچی محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسد سختی سے اس رشتے کی مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ جن آگ سے بنے انسان مٹی سے، یہ ملاپ ممکن نہیں۔ خالی کاغذ کا راز۔ علی اور نادیہ پچھلی قسط کی پہیلیوں کا راز معلوم کرتے ہیں۔ وہ کاغذ دراصل فاسفورک روشنائی سے لکھا گیا ہے جو صرف اندھیرے میں دکھائی دیتا ہے۔ نیا اشارہ انہیں قبرستان اہل قبور کی طرف لے جاتا ہے جہاں لکھا ہے ایک ملاؤ ایک چلاؤ۔ علی فوراً پرانی قبرستان پہنچتا ہے تاکہ اگلا راز کھول سکے۔ آذر اب بھی زارا کے حمل سے خوفزدہ ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ یہی بچہ تیسری نسل کا وارث ہوگا جو جنوں کی حکومت ختم کر دے گا۔ وہ زارا کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے راستے میں کیلے کے چھلکے ڈال کر وہ اپنے زارا کو اس کے بچے سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ آذر کی بیوی چنکی ایک چونکا دینے والا مشورہ دیتی ہے، بچے کو مارنے کے بجائے اسے پیدا ہونے دیا جائے اور پھر اغوا کر کے جنوں کے پاس پالا جائے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی انسانی بچہ جنوں کے درمیان پلے گا تو وہ ناقابل قبول شکست طاقت کا مالک بنے گا جو انسانوں کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔